بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ بھی دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں؟ کیا آپ کی بھی دلی خواہش ہے کہ نکاح ایسی من پسند جگہ ہو جہاں محبت، عزت اور وفا ساری زندگی آپ کا ساتھ دے؟ تو رک جائیے، قرآن پاک کی ایک ایسی صورت اور ایک ایسی دعا جو آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھول سکتی ہے۔ اگر یقین کامل ہو تو نکاح ایسی جگہ ہوگا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ راز بتانے جا رہے ہیں جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ محترم ناظرین، آج کے زمانے میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی شادی اس کی پسند کی جگہ پر ہو اور وہ ہم سفر ملے جس کے دل میں محبت ہو، عزت ہو، وفا ہو اور جو زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ نبھائے۔ کچھ لوگوں کی یہ خواہش پوری ہو جاتی ہے، مگر بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو دعائیں کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کا نکاح کسی نیک اور عزت دار شخص سے ہو، کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر محبت اور سکون سے بھر جائے، لیکن تقدیر جیسے رکی ہوئی لگتی ہے۔ دل میں ایک خواہش، ایک حسرت سی رہ جاتی ہے کہ کاش میری شادی بھی ویسی ہی ہو جیسے میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، میری پسند کی جگہ پر ہو، میری پسند کے انسان سے ہو۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی یہی چاہتے ہیں تو بالکل مایوس مت ہوں، کیونکہ قرآن پاک میں ایک ایسی صورت ہے جو اللہ کے حکم سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اسے ہمسفر عطا فرماتے ہیں جو اس کی خواہش سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ نکاح ایسی بابرکت جگہ پر ہوتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ رزق، عزت، سکون، سب کچھ اللہ اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کو بھی بس یہ کرنا ہے کہ روزانہ کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرنا ہے، سچے دل سے دعا کریں اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ جو اس کے کلام پر پختہ یقین رکھے، اللہ اس کے لیے بہترین نصیب لکھ دیتا ہے۔ اور یہی وہ صورت ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے، قسمتیں بدلتی ہے اور بندے کو اس کے شاندار نصیب کے قریب لے آتی ہے۔ ناظرین، قرآن و سنت کی روشنی میں نکاح اسلام میں ایک مقدس معاہدہ ہے۔ یہ صرف دو افراد کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا مضبوط تعلق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نکاح سکون، محبت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس رشتے کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو پاکیزگی کے ساتھ گزارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے اور فرمایا کہ جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ نکاح انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک حلال اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نکاح کو آسان بنایا جائے۔ نکاح ایک ذمہ داری ہے، یہ صرف وقتی خوشی کا نام نہیں، اس میں صبر، برداشت اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب نکاح قرآن و سنت کے مطابق ہو تو اس میں برکت، سکون اور کامیابی ہوتی ہے۔ نکاح اسلام کا ایک اہم اور بابرکت عمل ہے۔ یہ انسان کی فطری ضرورت کو حلال طریقے سے پورا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے راحت اور اطمینان کا سبب بنتے ہیں۔ نکاح کا مقصد صرف دنیاوی تعلق نہیں بلکہ ایک پاکیزہ معاشرہ قائم کرنا بھی ہے۔ اسلام میں نکاح کو آسان رکھنے کی بھرپور تاکید کی گئی ہے۔ جہاں نکاح آسان ہوتا ہے وہاں اللہ کی برکت ہوتی ہے، اور جہاں اسے مشکل بنایا جاتا ہے وہاں بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ نکاح کو بے حد پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ نکاح میں سب سے اہم چیز دینداری ہے۔ رشتہ تلاش کرتے وقت مال، خوبصورتی اور حسب و نسب کے ساتھ ساتھ دین کو اولین ترجیح دینی چاہیے۔ مہر عورت کا شرعی حق ہے، یہ اس کی عزت اور وقار کی علامت ہے جسے خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے تمام حقوق ادا کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ اسی طرح بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کا خلوص دل سے احترام کرے اور گھر کے نظام کو محبت اور سمجھداری کے ساتھ چلائے۔
نکاح ایک مضبوط رشتہ ہے جو مکمل اعتماد پر قائم ہوتا ہے۔ جھوٹ، بدگمانی اور بے اعتمادی اس رشتے کو نہایت کمزور کر دیتی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں، خامیوں کو چھپاتے ہیں اور مشکل میں سہارا بنتے ہیں۔ نکاح کے بعد کی زندگی میں آزمائشیں بھی آتی ہیں، لیکن صبر، برداشت اور معاف کرنے کا جذبہ اس رشتے کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ ایک کامیاب نکاح وہ ہے جس میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھا جائے، جہاں محبت کے ساتھ ساتھ تقوی بھی شامل ہو۔ آخر میں نکاح صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت ہے، اگر اسے صحیح نیت اور سنت کے طریقے سے ادا کیا جائے۔ محترم ناظرین، نکاح حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہونے والی ایک عظیم عبادت، نسل انسانی کے وجود میں آنے اور باقی رہنے کا ذریعہ اور صالحین و عابدین کی پیدائش کا مبارک سبب ہے۔ نکاح اگر شریعت کے عین مطابق کیا جائے تو شرم و حیا کے حصول کے ساتھ ساتھ فراخ دستی اور خوشحالی کا سبب بھی بنتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نکاح یعنی شادی کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو سب سے زیادہ برکت والا قرار دیا جس میں فریقین کا خرچ کم ہو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی برکت والا وہ نکاح ہے جس میں بوجھ کم ہو، یعنی جس نکاح میں فریقین کا خرچ کم کرایا جائے، مہر بھی معمولی ہو، جہیز بھاری نہ ہو، کوئی جانب مقروض نہ ہو جائے، کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو اور اللہ عز و جل کے توکل پر لڑکی دی جائے، وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے۔ ایسی شادی در حقیقت خانہ آبادی ہے۔ آج ہم حرام رسموں اور بیہودہ رواجوں کی وجہ سے شادی جو خانہ آبادی ہے اسے بالکل خانہ بربادی بنا لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اسے اپنے گھروں کے لیے باعث بربادی بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر کل جہاں کے مالک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک نکاح اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شادیوں کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ شادی کرنا نہایت آسان ہے، کیونکہ ہمارے لیے اصل رہبر اور رہنما یہی ہستیاں ہیں جن کی اتباع دنیا و آخرت میں کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے، شادی کے لیے شریعت نے نہ تو کسی شادی حال کو لازم قرار دیا ہے اور نہ ہی نمود و نمائش، آتش بازی اور فضول خرچیوں کو شادی کا حصہ قرار دیا ہے، بلکہ ان میں سے بعض صورتیں تو صریح ناجائز و حرام ہیں۔ نکاح کا اعلانیہ طور پر مسجد میں اور جمعہ کے دن ہونا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کا اعلان کرو اور اسے مساجد میں منعقد کرو۔ مستحب ہے کہ نکاح جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ جامع مسجد میں تمام نمازیوں کے سامنے ہو، تاکہ نکاح کا اعلان بھی ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ جگہ اور وقت کی برکت بھی حاصل ہو جائے۔ نیز نکاح ایک عبادت ہے اور حاصل عبادت کے لیے عبادت خانہ یعنی مسجد ہی سب سے موزوں جگہ ہے۔ مہر مقرر کرتے وقت بھی شریعت کی پاسداری کرنی چاہیے۔ کم سے کم مہر 10 درہم یعنی 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی یا اس کی قیمت ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا، خواہ وہ سکہ ہو یا ویسی ہی چاندی یا اس کی قیمت کا کوئی سامان۔ مہر میں اگرچہ کثیر رقم مقرر کرنا بھی جائز ہے، لیکن مناسب رقم مقرر کرنا شرعاً محمود اور پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں میں سب سے بہتر وہ عورت ہے جس کا مہر بہت آسانی سے ادا کیا جائے۔ نکاح کے شکرانے میں دعوت ولیمہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد جو ولیمہ کیا اس میں نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی، بلکہ ولیمے کے کھانے میں کھجور اور گھی کا حلوہ تیار کیا گیا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پر پوری ایک بکری سے ولیمہ کیا۔ ایسا شاندار ولیمہ ازواج مطہرات میں سے کسی کا نہیں کیا گیا، یعنی تمام ولیموں میں یہ بڑا ولیمہ تھا کہ ایک پوری بکری کا گوشت پکا تھا۔
اس ولیمے کے علاوہ باقی ولیموں میں چھہارے، پنیر وغیرہ کھلائے گئے تھے۔ اللہ عز و جل ہمیں شادی کے تمام معاملات کو شریعت مطہرہ کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، نیک رشتہ اور ازدواجی زندگی محض ایک سماجی بندھن نہیں بلکہ ایک مقدس رشتہ ہے جس پر ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اسلام میں نکاح کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ انسان کو بہت سی برائیوں سے بچاتا ہے۔ نکاح پاکیزگی کا ذریعہ ہے، سکون کا سبب ہے اور نسل انسانی کے تسلسل کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ نیک رشتہ صرف خوبصورتی، دولت یا حیثیت کا نام نہیں ہے بلکہ اس کی اصل بنیاد اخلاق، دینداری اور کردار پر ہونی چاہیے۔ ایک اچھے رشتے کی خصوصیات یہ ہے: دینداری اور اللہ کا خوف، اچھے اخلاق، ذمہ داری کا احساس اور خاندان کی عزت۔ آج کل ہم اکثر ظاہری چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں لیکن اصل کامیابی اچھے کردار ہی میں ہے۔ جب کبھی رشتہ تلاش کیا جائے تو چند بنیادی اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ دینداری کو اولین ترجیح دیں، اخلاق اور مزاج دیکھیں، خاندان کا پس منظر، تعلیم اور سوچ کا معیار پرکھیں۔ یہ چیزیں مستقبل کی خوشیوں اور مشکلات کا تعین کرتی ہے۔ نکاح کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ ایک کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا دل سے احترام کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کریں۔ شخص رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ مسائل کو باہمی بات چیت سے حل کریں۔ یاد رکھیں، محبت صرف الفاظ نہیں بلکہ رویے اور عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہر رشتے میں مشکلات آتی ہے لیکن غصے کی حالت میں فیصلے نہ کریں۔ بزرگوں سے مشورہ لیں، صبر اور دعا کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نیک رشتہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کی دل سے قدر کریں اور اپنی ازدواجی زندگی کو محبت، احترام اور بے پناہ صبر سے بھر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اور نیک رشتے نصیب فرمائے اور ہماری زندگیوں میں حقیقی سکون عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین و سامعین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان دنیا کی ہر کامیابی حاصل کر لے لیکن اگر اس کے گھر میں سکون نہ ہو تو کیا وہ واقعی کامیاب ہے؟ محترم حاضرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے رشتے کی جو صرف دو انسانوں کو نہیں بلکہ دو خاندانوں کو ہمیشہ کے لیے جوڑتا ہے، اور وہ ہے نکاح کا مقدس رشتہ۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نکاح صرف ایک رسم نہیں، یہ عبادت ہے، یہ سنت رسول ہے، یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو گناہوں کی دلدل سے بچاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، نکاح وہ دروازہ ہے جہاں سے سکون انسان کی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے۔ سوچئے، محبت بھی اللہ کی طرف سے اور رحمت بھی اللہ کی طرف سے، تو پھر ہم کیوں اس پاکیزہ رشتے کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں؟ آج کل جب رشتے دیکھا جاتا ہے تو سوال ہوتے ہیں، کتنی تنخواہ ہے، گھر اپنا ہے یا کرائے کا، شکل کیسی ہے؟ لیکن کیا ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا اللہ سے تعلق کیسا ہے؟ یاد رکھیں، خوبصورتی ایک دن ختم ہو جاتی ہے، دولت بھی کم یا زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن اچھا کردار زندگی بھر آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ سب سے پہلے دینداری، پھر اخلاق اور پھر مزاج، کیونکہ خوبصورت چہرہ چند سال خوش رکھتا ہے لیکن خوبصورت اخلاق ساری زندگی سکون کا باعث بنتا ہے۔ نکاح کے بعد کہانی ختم نہیں ہوتی، اصل کہانی تو تب شروع ہوتی ہے۔ وہاں انا نہیں چلتی، وہاں محبت چلتی ہے، وہاں میں نہیں بلکہ ہم ہوتا ہے۔ بیوی اگر دن بھر کے کاموں سے تھک جائے تو شوہر کا ایک نرم اور محبت بھرا جملہ اس کی ساری تھکن کو ختم کر سکتا ہے، اور شوہر اگر باہر کے حالات سے پریشان ہو تو بیوی کی ایک پیاری سی مسکراہٹ اس کا حوصلہ بڑھا سکتی ہے۔ لیکن افسوس، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے رشتے توڑ دیتے ہیں۔ غصہ، بدگمانی اور انا، یہ تین چیزیں رشتوں کو جڑ سے ختم کر دیتی ہیں۔ اگر زندگی میں دائمی سکون چاہتے ہیں تو معاف کرنا سیکھیں، بات کرنا سیکھیں اور ایک دوسرے کو سننا سیکھیں۔ ہر بات جیتنا ضروری نہیں بلکہ رشتہ بچانا ضروری ہے۔
آج اگر آپ کے پاس ایک نیک رشتہ موجود ہے تو اس کی قدر کریں، کیونکہ ہر کسی کو یہ انمول نعمت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیک رشتے عطا فرمائے اور ہماری ازدواجی زندگیوں میں محبت، صبر اور سکون پیدا فرمائے۔ محترم ناظرین، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنیں۔ انہوں نے اپنی بھتیجی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کر دیا جو پہلے غلام رہ چکا تھا۔ ذرا سوچئے اس وقت معاشرہ کیا کہتا ہوگا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نہ دولت دیکھا، نہ حسب و نسب، بلکہ صرف دین اور کردار۔ یہی اسلام کا اصل معیار رشتہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ایک موقع پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا غصے میں برتن ذرا زور سے رکھ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ نہ ڈانٹتے ہیں، نہ ناراض ہوتے ہیں، بلکہ مسکرا کر فرماتے ہیں، تمہاری والدہ کو غیرت آ گئی ہے۔ یہ ہے برداشت، یہ ہے محبت، یہ ہے رشتہ نبھانا۔ ایک شخص خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیوں؟ اس نے کہا، میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، کیا ہر گھر صرف محبت پر قائم ہوتا ہے؟ لوگ رشتے وفاداری، صبر اور ذمہ داری پر بھی نبھاتے ہیں۔ یہی وہ گہری بات ہے جو آج ہم بالکل بھول چکے ہیں۔ ایک شخص نے بتایا، میری شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں، ہم نے کبھی بڑی لڑائی نہیں کی۔ لوگوں نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس نے جواب دیا، جب بھی کسی ایک کو غصہ آتا ہے تو ہم دونوں میں سے کوئی ایک خاموش ہو جاتا ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے بحث نہیں کرنا، ہم نے جیتنا نہیں بلکہ اپنا رشتہ بچانا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کی بہنیں، بیٹیاں یا گھر کی عورتیں اس آزمائش میں مبتلا ہیں تو ان کے لیے خاص عمل ہے قرآن پاک کی وہ سورت جو نکاح میں آسانی پیدا کرتی ہے، دلوں کو جوڑتی ہے اور تقدیر کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ ہر بہن کو چاہیے کہ وہ اس سورت کو سچے دل سے پڑھا کریں، خاص طور پر مغرب یا عشاء کے بعد باوضو حالت میں، اور اللہ سے کامل یقین کے ساتھ دعا کریں۔ لیکن یاد رکھیں، صرف پسند کی شادی مانگنا کافی نہیں، بلکہ اچھے نصیب کی دعا کرنا بھی حد درجہ ضروری ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ جسے ہم پسند کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر بھی ہے یا نہیں۔ تو اس لیے جب بھی دعا کریں تو یوں مانگیں کہ اے اللہ، اگر یہ شخص میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے نصیب میں لکھ دیں، اور اگر نہیں ہے تو میرے لیے وہ ہم سفر مقرر فرما جو میرے حق میں بہتر ہو، نیک ہو اور میرے لیے سکون کا باعث ہو۔ تو جو بہن یہ سورۃ الرحمن اور یہ دعا پختہ یقین کے ساتھ پڑھے گی، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم، جب نصیب جاگتے ہیں تو نکاح ایسی جگہ پر ہوتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کتنی خوبصورت تقدیر لکھی تھی۔ ناظرین، قرآن پاک میں ایک ایسی صورت ہے جسے قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، اور وہ ہے سورۃ الرحمن۔ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اور بار بار ہمیں یاد دلایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ صورت دراصل اللہ کی رحمتوں کا ایک عظیم پیغام ہے۔ جو بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں، ان کے گھر سے عزت و خوشی کے ساتھ رخصت ہوں، ان کا نکاح کسی نیک، عزت دار اور بے پناہ محبت کرنے والے انسان سے ہو، تو وہ سورۃ الرحمن کو اپنا معمول بنا لیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھولنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ جو بندہ یا بندی اس صورت کو محبت اور کامل یقین کے ساتھ پڑھتی ہے یا پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں وہ خاص رحمت نازل کرتا ہے جس سے اس کے نصیب بدل جاتے ہیں۔ سورۃ الرحمن صرف الفاظ نہیں، یہ دلوں کو سکون دینے والی صورت ہے۔ اب آپ طریقہ سن لیجئے۔ روزانہ باوضو حالت میں نماز فجر یا عشاء کے بعد
ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھیں۔ جب یہ آیت آئے تو دل میں دعا کریں، اے میرے رحمان رب، میرے لیے بھی اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے، میرے نصیب میں وہ ہم سفر لکھ دے جو میرے حق میں بہتر ہو، جو میری دنیا اور آخرت دونوں میں میرا سہارا بنے۔ یہ عمل 21 دن تک لگاتار کریں۔ اگر آپ یہ سورت سچے دل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ نکاح میں آسانی ہوگی، رشتے خود بخود آنے لگیں گے اور ایسا بہترین رشتہ مقرر ہوگا جسے دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ سورہ رحمان قرآن کی دلہن ہے، اور جو بہن اسے اپنا معمول بنائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی دلہن بناتے ہیں، عزت، محبت اور برکت کے ساتھ۔ اس صورت کے ساتھ آپ نے خاص تسبیح یعنی یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہائی اور تنگ دستی کے کٹھن وقت میں مانگی تھی۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، میں تیرے نازل کردہ ہر خیر کا محتاج ہوں۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ نے انہیں عزت، روزی اور نکاح سب کچھ عطا فرمایا۔ اگر آپ یہ دعا کامل یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی ویسی ہی رحمت کے دروازے اللہ تبارک و تعالی کھول دے گا۔ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد، خاص طور پر فجر یا عشاء کے بعد، صرف 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور دل سے کہیں، یا اللہ، میرے لیے نیک اور وفادار ہم سفر لکھ دے، میرے نصیب میں برکت عطا فرما۔ یہ تسبیح دراصل اللہ پر مکمل بھروسے کا اظہار ہے۔ جو بندہ عاجزی سے اپنے رب سے مانگتا ہے تو رب اسے عطا کرتا ہے، جو اس کے تصور اور گمان سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس عمل کو پختہ یقین کے ساتھ کریں اور انشاءاللہ نکاح وہاں ہوگا جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، مکمل عزت، محبت اور برکت کے ساتھ۔ میری وہ تمام بہنیں جو یہ چاہتی ہیں کہ ان کا نکاح جلد ہو، وہ پورے دل سے اس عمل کو کریں، سورہ رحمان کو اپنا معمول بنائیں اور اس کے ساتھ روزانہ یہ دعا لازمی پڑھیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ان دونوں اعمال کو ایک ساتھ کریں، کامل یقین کے ساتھ کریں اور سب سے بڑھ کر اس میں تسلسل رکھیں۔ انشاءاللہ ایسی جگہ نکاح ہوگا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اس عمل کو کبھی درمیان میں نہ چھوڑیں، پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں اور اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے امید رکھی تھی تو رب کریم نے انہیں خالی نہیں لوٹایا بلکہ انہیں گھر بھی دیا، رشتے بھی دیے اور عزت و سکون سے بھرپور زندگی بھی عطا فرمائی۔ اسی طرح میری بہنیں اگر یقین کے ساتھ یہ عمل جاری رکھیں گی تو اللہ پاک انہیں بھی نا امید نہیں چھوڑے گا بلکہ بہترین نصیب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے آپ نے لائک کرنا ہے، ثواب کی نیت سے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ایسی مزید معلوماتی اور روحانی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔